ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، جس کے پیچھے وہ پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتیں اور طاقتور حلقے اور طبقے شامل تھے، اور جس کی ایف آئی آر میں نہیں کاٹی گئی۔ جب جے آئی ٹی بنا دی گئی، جب وہ کوئی خاص ٹھوس شواہد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، تو اس کے بعد اس جے آئی ٹی کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا نوید، اس کی 1 گھنٹے کے اندر اندر ویڈیو آتی ہے، پھر جب اس ویڈیو کے اوپر سوال جواب ہوتا ہے، پھر دوسری ویڈیو آ جاتی ہے، پھر تیسری ویڈیو آ جاتی ہے۔ تو وہ کون لوگ ملوث تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی خاص ایسے لوگ انوالو تھے جو ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اور آج جو پوزیشن ہے، ان کی وائف کی طرف سے وہ پٹیشن آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قریب ان کی ایک شریک سفر ہو سکتی ہیں، جو انفارمیشن ان کے پاس ہو سکتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہمارا صاحبہ کو خان صاحب نے جب ان سے ملاقات میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ ہمیں ماضی کے تجربے سے اپریہنشن ہے۔ دوسرا، ہمیں انفارمیشن اس لیے بھی ہے کہ ایون رانا ثناء اللہ جب انٹیریئر منسٹر تھا، ان کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی مستقل گورنمنٹ آف پاکستان نے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے بتایا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اور آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے۔ دیٹ واز دی ریزن کہ جب جج ابو الحسنات کے پاس، ذوالقرنین کے پاس یہ میٹر آیا، تو انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ ان کی لائف کو رسک ہے، اور لائف رسک کی بنیاد پر ہم نے یہ اٹک جیل میں ان کو رکھا۔ حالانکہ آرڈر جو تھا وہ اڈیالہ جیل کا تھا، تو پھر اڈیالہ جیل میں آج وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں کہ آج آپ ان کو وہاں لا کر کے ان کی جو فیسلٹیز انڈر دی کانسٹیٹیوشن، لا اینڈ رولز مل سکتی ہیں، آپ ان کو نہیں دینا چاہتے، اور ان کو ان کے گھر سے کھانے کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، جو ہمارا اپریہنشن ہے، اور جو پاس ریکارڈ ہے، اس کے نتیجے میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور جس کی ایک مثال آپ دیکھیں گے، عمران ریاض کو جب اٹھایا گیا تو 150 دن بعد جب وہ واپس آتے ہیں، آج وہ فزیکلی اینڈ مینٹلی ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پوزیشن جس وقت ان کو اٹھایا گیا تھا۔ تو اس لیے ہمارا خطرہ ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کی لائف کو کسی نہ کسی انداز سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ صاحب نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکلی سائیڈ لائن کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، لیکن کامیابی نہ ملنے کے بعد اب ایلیمینیٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ بھٹو صاحب کی بات کی انہوں نے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا، پھر انہوں نے بینظیر بھٹو کی بات کی، ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا، اور اب کھوسہ صاحب چونکہ پیپلز پارٹی میں یہ سارے معاملات کے یعنی شاہد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہی ایپیسوڈ عمران خان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی، جس نے اس کو مارا، اسی وقت اس ایویڈنس کو مٹانے کے لیے اس بندے کو گولی مار دی گئی۔ اس سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایمبولینس خراب ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے۔ پھر فاطمہ جناح کے بارے میں شریف الدین پیرزادہ نے کہا اس کو قتل کیا گیا تھا۔ پھر آپ آگے آتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کے ذریعے کرایا گیا۔ پھر آتے ہیں بے نظیر بھٹو کی شہادت۔ بے نظیر بھٹو کو کہا گیا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کے اوپر بھی ایک حملہ ناکام ہوا، دوسرے حملے میں ان کی شہادت ہو گئی۔ سملرلی آپ عمران خان کے اوپر 1 سے زائد حملے ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہماری جو اپریہنشن ہے وہ وداؤٹ اینی سالڈ ریزن نہیں ہے۔ آپ ارشد شریف کو دیکھ لو، ارشد شریف نے اپنی زندگی میں جب یہ کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، چیف جسٹس کو خط لکھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھے، لیکن اس وقت کے منسٹرز نے مذاق اڑایا کہ نہیں جھوٹ بولتا ہے، لیکن بالآخر اس نے اپنی شہادت اور زندگی دے کے یہ ثابت کیا کہ اس کے جو الفاظ تھے وہ سچے ہیں۔ اچھا، شعیب شاہین صاحب یہ کہیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابی عمل میں کب سے اتر رہی ہے، پہلا جلسہ کب کرنے جا رہے ہیں، اور اجازت نامہ کب دے رہے ہیں جلسے کے حوالے سے آپ لوگ، اور کون سی تاریخ دینے جا رہے ہیں جلسے کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ تو دے دو۔ ہمارا جو لیڈر ہے یا جو ورکر ہے، آپ اس کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں۔ صداقت عباسی جو اس ناردن پنجاب کا صدر ہے، وہ آپ کے سامنے مسنگ پرسن میں شامل ہے۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا قانون کے مطابق، میں آپ کو واضح کر رہا ہوں، قانون کے مطابق اس کے خلاف آپ پروسیڈ کرو۔ شیخ رشید کو اٹھایا ہوا ہے، عثمان ڈار کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ موقع دو، ہمارے لوگوں کو باہر آنے دو، تاکہ ہم اپنی کمپین کا آغاز کر سکیں۔ جب آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں
हर जगह पे हर पार्टी को जलसों की इजाज़त है। करक में जब जलसा किया तो वहाँ सीधी गोलियां मारी गई। जब तक उसका कोई सेटलमेंट ना हो कि नहीं जनाब आप जलसा कर सकते हैं, जो ही ऐसा माहौल बनेगा। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि आप कर सकते हैं, पीटीआई आज़ाद है, जब जलसा करना चाहे जहां करना चाहे कर सकते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछूंगा कि उनकी आंखें खराब हैं या कान खराब हैं। उन्होंने करक के जलसे में जो गोलियां मारी गई, तो आप बताएं कि उनको बुला के पूछा आपने? सियालकोट वालों के इशू पे तो आपने बड़े आर्डर्स किए थे। अब उनसे पूछने का सवाल ये है कि जो लीडर्स गायब हुए हैं, अपनी पावर एक्सरसाइज करके उनको तो रिकवर कराओ। जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या केयर टेकर सेटअप ने, क्या उन्होंने दे दिया है? उनके कह देने से जो लोगों को मार धाड़, मुझे बताएं, पाकिस्तान का झंडा साथ लेके, पीटीआई का झंडा लेके जो वर्कर्स बाहर निकले सैकड़ों की तादाद में, उनके खिलाफ पर्चे भी हुए, इस्लामाबाद से हमने जमानतें कराई और वो जेलों में भी बंद हुए। तो मुझे बता दें, अगर पाकिस्तान के झंडे के साथ पीटीआई का झंडा उठाना जुर्म है, जो कि ना किसी पीपीसी के दफा में आता है ना कोई और जुर्म में आता है, तो आप जलसे की बात करते हो। हम कहते हैं कि जलसों को छोड़ें, आप इलेक्शन 90 डेज में कराएं। हमारा वर्कर, हमारे लोग आज भी गैलप सर्वे के मुताबिक 70% है। हमारा कोई जलसा नहीं हुआ। आप देख लें पिशावर का रिजल्ट, आप देख लें केपीके का रिजल्ट, सबसे टॉप पोजीशन आपको पीटीआई की मिलेगी। हम कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन को अनाउंस करें, 90 डेज में इलेक्शन कराएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का माहौल दे दें। साहब, गुज़श्ता रोज से कुछ चैनल्स ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब बाहर जा सकते हैं, तो इस खबर में किस हद तक सदाकत है? गुज़श्ता रात ये खबर भी चली कि कैसर साहब भी मिले हैं और उन्होंने भी कोई इस तरह मामला किए, तो क्या तरदीद या एंडोर्समेंट करेंगे आप? देखें, जो लीडर होते हैं ना, वो डीलर नहीं हुआ करते। डीलर वो हैं जो नवाज शरीफ आज से पहले मुशर्रफ से डील करके 10 साल के लिए बाहर चले गए, सुरूर पैलेस जाके बैठ गए, फिर झूठ बोला नहीं मैंने 5 साल के लिए किया था, फिर जब मुआहदा सामने आया पता चला जनाब वो 10 साल के लिए, फिर डील करके बाहर चले गए, अब फिर डील करके वापस आ जाएं। वो क्योंकि वो डीलर हैं। इमरान खान लीडर है और लीडर का मरना जीना इस मुल्क के साथ है। हम सिर्फ एक बात करते हैं, इस मुल्क को इस वक्त अगर दलदल से निकालना है, अगर 25 करोड़ अवाम की फलाह व बहबूद करनी है, तो आपके पास ओनली वन सोल्यूशन है और नेशनल सिक्योरिटी को बचाना है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको अवाम फैसला करे उसको आगे आने दें। मकबूलियत को कबूलियत की शर्त ना बनाएं। आज के गैलप सर्वे में भी 70% पॉपुलरिटी है इमरान खान और पीटीआई की, लेकिन हमारी किसी से कोई डील नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। लेकिन एक पैगाम सिर्फ ये देना चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को, इस मुल्क पे रहम करें, अवाम को फैसला करने दें। दैट इज़ दी ओनली वन सोल्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके अलावा हमारा किसी से और मुतालबा नहीं। अटक से अडियाला मुंतकिली के लिए आप लोगों ने खुद दरख्वास्त दी है, जब अडियाला मुंतकिल हो गए इमरान खान साहब, तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि मतलब ये अच्छा नहीं हुआ, उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, जेल के अंदर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अटक से जब अडियाला जेल की मुंतकली का हमने केस कब किया था, पहले ये जहन में रखें। जिस वक्त वो मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फैसला किया कि इनको अडियाला जेल में रखा जाए, तो वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने उनको अटक जेल में ले गए? नंबर 1। नंबर 2, जब फैसला जिस केस में था, हमने कहा 2 दिन 3 दिन में फैसला कर दें। उस केस में जिसमें हमने पटिशन फाइल की थी, उसका 25 दिन बाद जमानत हो गई, वो केस तो क्लोज डाउन हो गया। अब जब वो केस था जिस केस में हम गए थे, वो तो जमानत में बाहर आ गए। अब तो फैसला करना था कि साइफर के केस में हमारी जमानत होनी है या नहीं। अगर हमारी जमानत हो जाती है तो हमें तो ना अटक जेल की जरूरत है ना अडियाला जेल की जरूरत है। लेकिन फैसला उन्होंने डिले करके 2 महीने बाद आकर फैसला किया। जी आप, जब खान साहब अपनी स्टेटमेंट लिखवा चुके थे जज जुल्करनैन के पास कि नहीं जनाब मैं यहाँ सेटिस्फाई हूँ। शोएब साहब कब जब भी डाल रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब से, क्योंकि सुलह तो सुन्नत नबी है और इससे पार्टी भी मजबूत होगी डेफिनेटली। ये पार्टी का इंटरनल मामला है और पार्टी ने पहले ही दिन उसको क्लैरिफाई कर दिया था। मेरा किसी से न ज़ाती दुश्मनी है, न मैं कभी दुश्मनियाँ रखने वाला बंदा हूँ। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, इस वक्त पार्टी क्राइसिस में है। इस वक्त पाकिस्तान में आइन की पामाली हो चुकी है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। हमारी ख़वातीन बच्चियाँ वो 6-6 महीने 5.5 महीने हो गए वो जेलों में पड़े हैं। 15-15 दफ़ा ज़मानतें होने के बावजूद उनको दोबारा पाबंद सलासल कर दिया जाता है।
اس وقت پارٹی کے اوپر بہت مشکل وقت ہے. میں ذمہ داری سمجھتا ہوں ایک کاز اور کے ساتھ کھڑا ہونے کے ناطے عمران خان اور پی ٹی آئی کا پیغام عوام اور پبلک تک پہنچا رہا ہوں. اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ میں کریں گے ان کے سن لیں، نہ ماضی میں کسی کے ساتھ الجھا ہوں، نہ میں آج الجھتا ہوں. میرا ایک ہی پیغام ہے، جو پارٹی کے ساتھ لائل اور سنسیئر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی نہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں نہ ان کا یہ مطمع نظر ہوتا ہے. تو اس لیے میرا یہ ایک پیغام ہے، یہ پارٹی کا معاملہ ہے اور پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سر حلیمہ خان کہتی ہے کہ خان صاحب کو زیادہ تر عرصے میں جیل میں رکھنے کی ان کا ارادہ ہے. ایک سائڈ پہ مولانا صاحب کا بھی بیان ہے کہ نادر ایریاز میں جنوری فروری میں موسم خراب ہوتے ہیں سر، برف باری ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہے، تو سر الیکشن بھی ڈیلے ہونے جا رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کب تک جیل کے اندر ہوں گے؟ سر قوم بڑا انتظار میں ہے کہ خان صاحب کب تک جیل کے اندر رہیں گے اور قوم کے سامنے کب آئیں گے خان صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کا بیان ایسے خالی بیان نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو آپ مسلم لیگ نون کا ترجمان سمجھ لیں، اسلامی ترجمان سمجھ لیں. لہٰذا جب ان کی ترجمانی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اس اسلامی ترجمان نے یہ جب پیغام دیا ہے تو ان سے پیغام یہ ہے کہ ماضی میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں. جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس وقت الیکشن دسمبر میں تھا، لیکن 1.25 مہینے کے لیے ڈیلے ہو گیا تھا. ان کی شہادت کی وجہ سے فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو گیا. وہ اگر ہو سکتا ہے اس وقت تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن 90 ڈیز کا الیکشن تو نومبر میں ہوتا ہے نا. آپ کے سنیں، حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں نا، اب کر دیں. اس میں 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، لاسٹ ویک آف نومبر الیکشن کر دیں. کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کو یہ یقین ہوتا نا الیکشن جیتنے کا، یہ 60 دن میں الیکشن کراتے. یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. مولانا صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ خود بھی بذات خود پرسنلی بھی کمپین نہیں کر پا رہے، حالات ہی ایسے نہیں ہیں. آگے سے اوپر سے دسمبر جنوری میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال اس کو آگے جانے دیں. ان کو آج گرمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، بعد میں ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں کر سکو گے، اس کے بعد لوگ آپ کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو آپ سیاست چھوڑ دو. میں نے تو پہلے بھی میسج کیا ہے، ٹویٹ پہ میں نے لکھا ہے کہ وہ جناب ایک مسلم لیگ نون کے ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ جناب جو زیادہ بندے لائے گا اس کو ہونڈا 125 دیں گے. میں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف کے استقبال کے لیے نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہونڈا 125 دینا ہے تو ان کو کہو سیاست چھوڑ کے اپنا خاندانی پیشہ اڈاپٹ کر لیں. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہو مدرسے سنبھال لیں، مدرسوں میں بیٹھیں، دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بھی بھلا ہوگا، آپ کا اپنا بھی بھلا ہوگا، آخرت بھی سنورے گی. لہٰذا سیاست چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. کاکڑ صاحب اپنے خصوصی دورے کر رہے، باہر 5 دن کے سرکاری دورے پر جاتے اور بڑا لمبا ہو جاتے، پیرس سے بھی ہو کر جاتے، یو کے بھی جاتے ہیں سر. تو یہ اپنے جیب کاکڑ صاحب کو تو یہ سیلفی بنانے کا موقع مل گیا. جس کا یہ سٹیٹس ہو اس کو پرائم منسٹر بنانا اٹس سیلف پرائم منسٹر کے آفس کی توہین ہے. پرانی تصویریں ابھی والی نہیں ہے، سیلفی جو آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو سیلفی پرانی ہو یا نہیں ہو، حرکتیں تو آپ کی آج بھی وہی ہیں. آپ پاکستان کے قوم کے خزانے سے آج لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. ان کے پاس بجلی کے پیسے نہیں، گیس کے پیسے نہیں، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں. آپ نے چارٹر طیارہ کر کے کبھی ایفل ٹاور میں جا کر کھانے پہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی لندن میں جا کر کے بھگوڑے سے ملنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کا تو صرف یہ کام ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کام چلائیں اور الیکشن کرائیں اور الیکشن میں فیسیلیٹیٹ کریں. اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ان عیاشیوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ کو نواز شریف کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ مینار پاکستان جلسہ کرتے نظر آ رہے ہیں یا جیل جاتے نظر آ رہے ہیں؟ جیل میں جائیں گے. قانون اور آئین تو یہ کہتا ہے، اگر ان کے لیے قانون نیا بدل دینا ہے تو تبدیل کر دینا ہے، آئین تبدیل کر دینا ہے تو کر دیں پھر لاڈلے کو. لیکن قانون کے مطابق جو اشتہاری مجرم ہوتا ہے اس کو نہ ضمانت ملا کرتی ہے، نہ ہی اس کو کبھی بھی کسی لحاظ سے پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے. اس نے جیل ہی جانا ہے.